محمد میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینے۔ بحمد اللہ تعالیٰ 21 پارے مکمل ہو چکے ہیں، اور سورہ روم کے بعد سورہ لقمان، پھر سورہ سجدہ، سورہ احزاب کی تلاوتیں سماعت کی۔ سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں ہونے والی مسلمانوں کی ایک فتح کی خبر دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کا معنی اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتانے سے اس کا محبوب جانتا ہے؟ کچھ لوگ یہاں صرف اتنا معنی کر کے چلے جاتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ جانتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ ورسولہ اعلم بمرادہ۔ یہی بات حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے بھی لکھی ہے کہ اس کا معنی اللہ بھی جانتا ہے، اس کا محبوب بھی جانتا ہے، دونوں جانتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید بیان کرتے وقت یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ خیانت نہیں کرنی چاہیے کہ حضور کے علم کو چھپا لیا۔ یہ تو یہودیوں والی بات ہو گئی کہ وہ اپنی توریت اور انجیل میں جو حضور کی شان کی آیات ہوا کرتی تھیں اس کو چھپا دیا کرتے تھے۔ اس کا معنی اللہ جانتا ہے اور اس کا محبوب جانتا ہے۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے۔ جنگ ہو رہی تھی اہل فارس اور اہل روم کی۔ فارس کے جو لوگ تھے وہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور روم والے وہ اہل کتاب تھے۔ تو یہاں جنگ چل رہی تھی شام کے علاقے کے قریب، رومیوں کی اور فارسوں کی، اہل فارس اہل روم کی۔ لیکن مکے کے اندر مسلمان اہل روم کا ساتھ دیا کرتے تھے، اہل روم کے حق میں تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اور کفار قریش وہ اہل فارس کے ساتھ تھے کیونکہ وہ مجوسی تھے، وہ بھی مشرک تھے، یہ بھی مشرک تھے۔ وہ اہل کتاب تھے، مسلمان بھی کتاب والے تھے، قرآن والے تھے۔ تو جنگ ہو رہی تھی۔ مسلمان کہا کرتے تھے کہ رومی جیت جائیں گے، ہم جن کو ساتھ دے رہے ہیں، ہم جن کی سپورٹ میں وہ جیت جائیں گے، اور کفار قریش کہا کرتے تھے نہیں، فارس جیتیں گے۔ ہوا یہ کہ رومی ہار گئے اور اہل فارس کو فتح ہو گئی، اہل فارس جیت گئے، یعنی مجوسی جیت گئے، اہل کتاب ہار گئے۔ جب وہ ہارے تو کافروں نے مسلمانوں پر طنز اور مذاق کرنا شروع کر دیا کہ تم تو بڑا کہا کرتے تھے کہ رومی جیت جائیں گے، رومی ہار گئے، جن کو تم سپورٹ کیا کرتے تھے وہ ہار گئے، جن کے ہم ساتھ تھے وہ جیت گئے۔ تو جیسے وہ جیت گئے، کبھی ہماری تمہاری جنگ ہوئی تب بھی دیکھ لینا، تم ہار جاؤ گے، ہم جیت جائیں گے۔ یہ کافروں نے مسلمانوں سے کہنا شروع کیا، اور جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کا نزول فرما دیا اور فرمایا الف لام میم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے۔ فی الحال رومی مغلوب ہو گئے، ہار گئے، شکست پا گئے ہیں، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں۔ پھر فرمایا وہم من بعد غلبہم سیغلبون، لیکن رومی مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ یہ مستقبل کی خبر تھی، رومی مغلوب ہو تو چکے ہیں لیکن عنقریب رومی غالب آ جائیں گے، رومی پھر جنگ ہوگی اور اہل روم اہل فارس کو شکست دیں گے۔ یہ بات جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتاری اور پھر اس کے بعد فرمایا فی بضع سنین، ایسا نہیں کہ بہت سال لگیں گے، چند برس میں ایسا ہو جائے گا کہ جو مسلمان جن کو سپورٹ کر رہے ہیں رومی وہ غالب آ جائیں گے۔ پھر فرمایا للہ الامر من قبل ومن بعد، حکم اللہ ہی کا ہے آگے بھی اور پیچھے بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن پھر ایمان والے خوش ہو جائیں گے جب رومی غالب آ جائیں گے، ان قریب غالب آ جائیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سنی کہ ان قریب رومی مغلوب ہو تو چکے ہیں لیکن ان قریب غالب آئیں گے، تو آپ نے اعلان کیا کافروں میں، آپ نے فرمایا کہ دیکھو فی الحال تو رومی مغلوب ہوئے ہیں لیکن ہماری کتاب میں اللہ نے اتار دیا ہے کہ رومی غالب آنے والے ہیں۔ ایمان تھا نا، پختہ ایمان تھا، اور ظاہری حالات ایسے تھے کہ کسی کو لگتا ہی نہیں تھا کہ رومی کبھی غالب آئیں گے، کبھی کسی کو یقین نہیں تھا، کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ ظاہری حالات ایسے تھے، فارس سپر پاور تھا، رومیوں کے پاس طاقت نہیں تھی۔ لگتا ایسا تھا کہ کبھی 200 سال 500 سال بھی گزر جائیں تو رومی غالب نہیں آ سکتے تھے، لیکن قرآن نے فرما دیا تھا رومی غالب آ جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کافروں میں اعلان کر دیا کہ ان قریب رومی غالب آنے والے ہیں۔ تو ابی بن خلف
وہ آیا اور اس نے کہا ابو بکر میں نے سنا ہے آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ رومی غالب آئیں گے، جن کو تم سپورٹ کرتے ہو، جن کی حمایت کرتے ہو وہ غالب آئیں گے، اگر یہ ہے بات تو شرط لگا لیتے ہیں، 100 اونٹوں کی شرط لگاتے ہیں، اگر رومی غالب آ گئے جیسے تم کہتے ہو تو پھر مجھ سے 100 اونٹ لے لینا، اور اگر نہ آئے تو پھر تمہیں دینے پڑ جائیں گے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب جوا حرام نہیں تھا، اب اس طرح کی شرطیں لگانا حرام ہے۔ آج کل نوجوان بڑی اس طرح کی شرطیں لگاتے ہیں بات پہ، بالخصوص کھیلوں کے معاملے پر یہ زیادہ ہی لگائی جاتی ہیں، جبکہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو ابی بن خلف نے یہ کہا سیدنا صدیق اکبر سے، اس وقت تک اس طرح کی جوئے کے حرمت پر آیات کا نزول نہیں ہوا تھا، یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا چلو تم کہتے ہو تو شرط لگا لیتے ہیں، 100 اونٹوں کی شرط لگاتے ہیں۔ اور کتنے سال؟ ابی بن خلف نے کہا کہ 9 سال کا ٹائم ہے، اگر 9 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو بس ٹھیک ہے، تم جیت جاؤ گے، 100 اونٹ مجھ سے لینا، اور اگر نہیں آئے تو پھر تمہیں دینے پڑیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ اللہ کا کرنا دیکھیے، ظاہری حالات بالکل اس کے خلاف تھے۔ شرط 9 سال کی لگی تھی، 7 سال کے اندر رومی غالب آ گئے، 7 سال کے اندر رومی جیت گئے، اللہ نے رومیوں کو فتح عطا فرمائی۔ جب فتح عطا ہوئی تو ان 7 سالوں میں ابی بن خلف مر چکا تھا، اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن خلف کے ورثاء کے پاس گئے اور بتایا کہ تمہارے جس کا انتقال ہوا ہے ابی بن خلف، اس نے شرط لگائی تھی 100 اونٹ کی، اب رومی غالب آ چکے ہیں، 100 اونٹ مجھے دو۔ تو انہوں نے 100 اونٹ سیدنا صدیق اکبر کو دیے۔ ان 7 سالوں میں اس طرح کی جوئے کی حرمت کا حکم آ چکا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اندازہ لگائیے آج کے مطابق اگر 100 اونٹ کی قیمت میں حساب لگایا جائے تو کروڑوں روپے کا مال بنتا ہے، کیونکہ 1-2 لاکھ کا تو اونٹ نہیں ہوتا، اس سے بھی زیادہ کا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ 100 اونٹ اور وہ بھی عرب کے اونٹ وہ لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پورا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ ایسا ہوا تھا، قرآن کی آیت اتری تھی، میں نے شرط لگا دی تھی، اب جیت چکے ہیں، یہ 100 اونٹ ملے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو اس طرح کی سود اور جوئے کی حرمت کا حکم اتر چکا ہے، چلو شرط جیت تو گئے ہو لیکن یہ اونٹ اپنے پاس نہیں رکھنا، یہ سارے اونٹ صدقہ کر دو۔ سیدنا صدیق اکبر اسی وقت وہاں سے اٹھے، وہ 100 کے 100 اونٹ جا کے صدقہ کر کے آ گئے، صدقہ کر کے آ گئے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا باغ لیا تھا، ان کو سوچنا چاہیے کہ حضور کے ایک جملے کے کہنے پر کروڑوں کا مال صدقہ کر رہے ہیں، اس قدر اپنا گھر بار، اپنا سارا مال، یہ تو مال وہ تھا جو آیا تھا، اپنا سارا ہی مال حضور کی بارگاہ میں اور دین کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے لٹا دیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا۔ ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ وہو العزیز الحق رحیم، اور وہی عزت والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزتیں عطا فرماتا ہے، مہربانیاں رحم فرماتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت فلسطین کی حالت، کچھ بھی نہیں تھا ان لوگوں کے پاس، لیکن دنیا جس ملک کے نام سے کانپتی تھی، تھر تھر انہوں نے ان کو ناک و چنے چبوا دیے، یوں حالت ہوئی۔ اور جب ان کی فتح ہوئی، نصرت ہوئی، تو ایسی عالی شان گاڑیاں لے کر وہ نکلے ہیں کہ لوگ پریشان ہو گئے دشمن کے، کہاں سے ان کے پاس گاڑیاں تھیں، ہم نے سالوں سے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو غزہ ہے، ایک غزہ نہیں، غزہ کے نیچے مجاہدین نے 3 غزہ اور بسائے ہوئے ہیں، اتنی محنت کی ہے۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور وہ عزت والا ہے، مہربان ہے۔ کل سورہ قصص ہم نے سنی تھی، تو سورہ قصص کے اندر ایک آیت تھی، اس کا خیال آیا کہ اس کے متعلق اس کی شان آپ کو بیان کر دیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 45 ہے، یہ آیت نمبر یاد رکھیے گا، سورہ قصص 20واں پارہ آیت نمبر 45۔ ارشاد فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ یہ آیت کا جو ابتدائی حصہ ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، یہ جو آیت کا ابتدائی حصہ ہے، اس آیت کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی حرمین طیبین جائے، مدینہ پاک جائے، مکہ مکرمہ جائے، اور مکے اور مدینے کی کسی دیوار پر یا کسی پلر پر، حرم کے کسی پلر پہ شہادت کی انگلی سے آیت کا یہ ابتدائی حصہ لکھ کر آ جائے، شہادت کی انگلی سے، پین سے نہیں،
شہادت کی انگلی سے یہ ابتدائی حصہ لکھ کر آ جائے تو پھر دوبارہ بہت جلد اللہ اسے بلا لیتا ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد۔ شام کے ایک بزرگ تھے، وصال ہو چکا ہے ان کا، 60 حج کیے انہوں نے اپنی زندگی، ہر سال حج پہ جایا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ ظاہری اسباب تو اتنے نہیں ہوتے آپ کے پاس، ایسا کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں کہ ہر سال اللہ آپ کو حج پر بلا دے؟ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، 10 حج کرے گا، 15 کرے گا، 20 کرے گا، 60 حج کیے انہوں نے۔ تو کہنے لگے کہ میں کرتا ایسا ہوں کہ جب سے مجھے اس آیت کے متعلق معلوم ہوا ہے، میں جب مکہ جاتا ہوں تو مسجد حرام کے کسی پلر پہ شہادت کی انگلی سے آیت لکھ کر آ جاتا ہوں، مجھے یقین ہوتا ہے کہ اگلے سال پھر اللہ مجھے حج پر بلائے گا، اگلے سال پھر حج پر بلا لیتا ہے۔ تو سورہ قصص کی آیت نمبر 85 ہے، یہ بڑی مجرب اور بزرگوں کے جو ہے وہ اس پر بزرگوں نے عمل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار بلائے، یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ پینسل سے یا پین سے یا کسی اور چیز سے نہیں لکھنی۔ ہمارے یہاں یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ بتایا کچھ جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پین سے لکھ کر آئیں گے تو وہ بالکل پکا کام ہو جائے گا۔ یوں نہیں، شہادت کی انگلی سے لکھنا ہے، اور شہادت کی انگلی سے لکھیں گے تو وہ بھی کافی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ فرما دیتا ہے۔ لیکن جس انداز سے اللہ نے وہ ذکر فرمایا ہے وہ اتنا محبت کا انداز ہے کہ وہ آیت پڑھنے کے بعد انسان کو لگتا ہے کہ رب اپنی رحمت کا اظہار کس طرح فرماتا ہے۔ فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کا اثر تو دیکھو، کیف یحیی الارض بعد موتہا، وہ کیسے زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے بنجر ہونے کے بعد۔ اللہ کی رحمت کا اثر تو دیکھو۔ ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں پر ایک الگ ہی ترجمہ کیا۔ آپ نے فرمایا وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ امام اہل سنت نے ترجمہ کیا اس موقع پر۔ وہ جس طریقے سے بنجر زمینوں کو زندہ کر دیتا ہے، جس طریقے سے وہ مردوں کو اٹھائے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ دل مردہ ہو جائیں، دل زنگ آلود ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرما کر ان دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ باغ کے اندر ایک نوجوان پانی دے رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اس نوجوان نے عیسیٰ علیہ السلام کو باغ کے باہر سے گزرتے ہوئے دیکھا تو دوڑتا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام ایک دعا کر دیں میرے لیے۔ آپ نے فرمایا کیا دعا ہے؟ کہا دعا میرے لیے یہ کر دیں کہ اللہ مجھے اپنے عشق کا ایک قطرہ عطا فرما دے، اللہ مجھے اپنے عشق کا ایک قطرہ عطا فرما دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک قطرہ؟ اتنی بڑی چیز مانگ رہا ہے، سنبھال سکے گا؟ ایک قطرہ، اس کے عشق کا ایک قطرہ مانگ رہا ہے، کچھ کم کر دے، کچھ اور مانگ لے۔ اس نے کہا نہیں مجھے یہی دیں۔ آپ نے فرمایا کچھ کم کر دے۔ اس نے کہا چلیے آدھے قطرے کی دعا کر دیں، اللہ مجھے اپنے عشق کا آدھا قطرہ عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، اس کے لیے دعا کی اے اللہ اسے اپنے عشق کا آدھا قطرہ عطا فرما۔ آپ یہ دعا کر کے چلے گئے، کئی سال گزر گئے، پھر اسی بستی سے اس علاقے سے آپ کا گزرنا ہوا۔ آپ نے سوچا کہ وہ نوجوان جس کے لیے میں نے عشق کے آدھے قطرے کی دعا کی تھی ذرا اس کا حال تو دیکھوں کس حال میں ہے۔ اس بستی میں گئے، محلے والوں سے پوچھا اس نوجوان کا حال کیا ہے، کہاں ہے، کس حالت میں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ جب سے آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے وہ تو یہاں رہتا ہی نہیں ہے، جنگلوں میں چلا گیا ہے، میدانوں میں، پہاڑوں میں، ادھر ادھر رہتا ہے، یہاں نہیں آتا، لوگوں سے نہیں ملتا، اسے ہوش نہیں ہوتا، اپنی خبر نہیں ہوتی، ایسا مدہوش ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ گیا کس طرف ہے؟ لوگوں نے راستہ بتایا کہ اس طرف گیا ہے، اس علاقے میں گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرف گئے، چلتے رہے، جا کے اس نوجوان کو دیکھا تو وہ ایک ٹیلے پر کھڑا تھا اور آسمان کو تک رہا تھا، آسمان تک رہا تھا، آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیچھے سے آئے، آپ نے اسے آواز لگائی، اس نے نہیں سنا۔ آپ نے سلام کیا، اس نے نہیں سنا۔
آپ نے فرمایا اے نوجوان میں عیسیٰ ہوں جس نے تیرے لیے دعا کی تھی۔ آپ نے اس لیے کہا شاید کہ وہ یہ سن کر متوجہ ہو، آدھا مانگا تھا اب ایک مانگ لے گا، اب ایک مانگ لے گا قطرہ۔ آپ نے فرمایا میں وہ عیسیٰ ہوں جس نے تیرے لیے دعا کی تھی، میری طرف متوجہ ہو، میری بات سن۔ اس نے نہیں سنا، اس نے نہیں دیکھا۔ آپ کا یہ دل میں خیال آیا کہ عجیب ہے، نہ جانے کیا کر رہا ہے، نہ میری بات کا جواب دے رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے میری طرف۔ دل میں یہ خیال آنا تھا کہ اللہ نے وحی نازل فرما دی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے عیسیٰ تو کسے پکار رہا ہے جس کو میں اپنا عشق دے دوں، میرے علاوہ نہ کسی کو دیکھتا ہے نہ کسی کو سنتا ہے، نہ میرے علاوہ کسی کو دیکھتا ہے نہ میرے علاوہ کسی کو سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے، جس کے دل میں چاہتا ہے اپنی محبت کا سورج جگا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنا عشق۔ حضرت قاضی فضیل بن عیاض آپ فرماتے ہیں ہماری تو حالت اور ہے نا، ہم تو آتے ہی نہیں ہیں اس طرف۔ حضرت قاضی فضیل بن عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا، حج کے موقع پر میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹا ہوا تھا اور روئے جا رہا تھا، چپ نہیں ہو رہا تھا، مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا، میں نے اس سے جا کر کہا، میں نے کہا یہ نوجوان رو رہا ہے، سارا مطاف سارے حاجی دعائیں کر رہے ہیں، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی نفل میں مشغول ہے، تو صرف روتا جا رہا ہے، تو بھی کچھ دعا کر لے، کچھ مانگ لے۔ آپ فرماتے ہیں وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور مجھے کہنے لگا قاضی ایاز اب کیا مانگوں، کیا مانگوں، اب اللہ نے 2 مہلتیں دی تھیں، دونوں ضائع کر چکا ہوں، 2 مہلتیں دی تھیں، دونوں ضائع کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا کون سی ایسی 2 مہلتیں تھیں؟ اس نے کہا اللہ نے جوانی دی تھی اور طاقت دی تھی، طاقت بھی ضائع کر دی، جوانی بھی ضائع کر دی، نہ طاقت کو اس کی عبادت میں صرف کیا نہ جوانی کو اس کی اطاعت میں صرف کیا، دونوں چیزیں ضائع کر دی ہیں۔ قاضی فضیل بن عیاض مالکی کہتے ہیں اچھا ایک کام کر، اتنا رو رہا ہے مانگ لے، کچھ مانگ لے، ہو سکتا ہے تجھے کچھ مل جائے، چل اتنے سارے کھڑے ہیں ان کے صدقے میں مانگ لے، جب ان پر نظر کرم ہوگی تجھ پر بھی کچھ ہو جائے گا، تجھے بھی کچھ کہنے لگا میری زبان کھلتی نہیں ہے کہ مانگوں، کیسے مانگوں، 2 مہلتیں اتنی بڑی مہلتیں تھیں، دونوں ضائع کر چکا ہوں، اب زبان نہیں کھلتی، کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا چل ایک کام کر، وہ رب بڑا کریم ہے، ایک مرتبہ محبت سے اس کا نام ہی زبان پر لے لے، اس کا نام ہی زبان پر لے لے۔ تو اس نے پکار کے کہا اللہ، یہ کہنا تھا کہ وہ پردے سے لپٹا ہوا تھا، نیچے گرا، تڑپنے لگا اور اتنا تڑپا کہ روح نکل گئی۔ آپ فرماتے ہیں اس کے جنازے میں شریک ہوا، تجہیز میں، تکفین میں، تدفین میں شریک ہوا، اور اس کے بعد جب رات کو میں سویا میرے خواب میں آیا، میں نے اس سے پوچھا ذرا یہ بتا ہم تو صبح شام اللہ کا نام لیتے ہیں، تو نے ایسا کیا سوچا اللہ کا نام لیتے ہوئے کہ تیری روح ہی نکل گئی؟ وہ کہنے لگا بات یہ ہے میں یہ سوچ رہا تھا رب نے اگر یہ فرما دیا کہ تیری ناپاک زبان اور میرا نام، تو کس زبان سے میرا نام لیتا ہے، یہ سوچ کر میرا دم نکل گیا۔ پھر قاضی فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا یہ بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ مسکرانے لگا، کہنے لگا اللہ نے مجھ سے فرمایا اے نوجوان جا انہی کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جا جو بدر میں شہید ہوئے تھے، جا انہی کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جا جو بدر میں شہید ہوئے تھے۔ اس مقام اور اس مرتبے سے تو دل کے اندر رب ذوالجلال کی، اس کے محبوب کی محبت پیدا کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی خاص نظر عنایت، خاص کرم عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔